अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने एहसास के नाम से गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का ऐलान किया है। गो इस प्रोग्राम में बहुत कुछ जमा तफरीक और एदाद शुमार पर मबनी है, लेकिन मेरे कप्तान ने गरीबों का एहसास किया, बहुत अच्छा किया। इस प्रोग्राम के तहत पहले से जारी गुर्बत के खत के खात्मे के प्रोग्राम में 80 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और तालीम बुनियादी हकूक में शामिल किए जाएंगे। गरीबों का एहसास बहुत अच्छी बात है, लेकिन है मेरे कप्तान, आपकी हुकूमत आने के बाद जिस रफ्तार से महंगाई में तारीखी इजाफा और आमदनी में कमी हो रही है, इस हिसाब से पाकिस्तान की मिडिल क्लास का एहसास भी जरूरी है। कुछ हल तलब मसाइल आपकी तवज्जो, हमदर्दी, रहनुमाई, बल्कि है मेरे कप्तान, आपके एहसास के मुंतजर हैं। आपकी हुकूमत आई, IMF से कर्ज लेने के लिए बिजली महंगी से महंगी की जा रही है। आप हुकूमत में आए तो एक यूनिट 9.5 रुपए का था, जो जनवरी में 13.5 और मार्च में 14.5 रुपए का कर दिया गया है। अब 2 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफे का झटका दिया जा रहा है, यानी पिछली गर्मियों में जिसका बिल 30,000 था, उसका बिल अब 50 से 60,000 रुपए आएगा। ऐ मेरे कप्तान, आप कर्ज जरूर लें, लेकिन बिजली का बिल देने वालों का भी एहसास करें। स्टेट बैंक की सहमाही रिपोर्ट ने मुल्की मईशत के चेहरे से नकाब उतार फेंका है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती अखराजात में इजाफा और टैक्स वसूलियों में कमी से महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। ये महंगाई इस मुल्क के अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। ऐ मेरे कप्तान, आप इस महंगाई का एहसास करें। इस मुल्क के पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं। अगले 2 साल में लाखों नौजवानों को नौकरियां देने के लिए मईशत का 8% शरह से तरक्की करना लाजमी है, जो नहीं हो रहा। आपने करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था। ऐ मेरे कप्तान, अब बेरोजगार नौजवानों का एहसास करें। आपने जब हुकूमत संभाली, रुपया कमजोर और डॉलर ताकतवर होता जा रहा है। अब तक रुपए की कदर में 30% कमी आ चुकी है। आपके अपने वजीर खजाना डॉलर की कदर में मजीद इजाफे की खबरें दे रहे हैं। डॉलर की कदर में इजाफे से कर्जों के हजम में 53 अरब रुपए का इजाफा हो गया। तमाम माहिरीन कह रहे हैं कि रुपए की कदर कम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐ मेरे कप्तान, आप इस गिरते रुपए का एहसास करें। ऑपोजिशन बेरहम एहतसाब का सामना कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन आपके वजीर दिफा और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के मालम जब्बा ठेके को नैब फ्रॉड करार दे चुका है, लेकिन वो आपकी काबीना में बैठे हैं। एक और वजीर के एहसासों में अरबों का इजाफा सामने आया, लेकिन नैब खामोश है। इस्लामाबाद 8 माह की आपकी हुकूमत में 5वें इस्तीफे की चहमगोइयों से गूंज रहा है। ऐ मेरे कप्तान, आप बिला इम्तियाज एहतसाब का एहसास करें। हुकूमत में आते ही आपके एक मुशीर ने सीपेक पर काम की रफ्तार सुस्त करने की बात की। वो सीपेक जो पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है, बैरूनी सरमायाकारी की बेहतरी वजह भी है और जगह भी। आपने उसी सीपेक के लिए रखे गए 27 में से 24 अरब रुपए अपनी पार्टी के MNAs को तरक्याती कामों के लिए दे दिए। ऐ मेरे कप्तान, आप पाक चीन दोस्ती की खातिर सीपेक का एहसास करें। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर तरफ महंगाई का तूफान आता है। दाल सब्जी से लेकर सफर तक महंगा हो जाता है। इस माह भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ओगरा ने आज ही पेट्रोल की फी लीटर कीमत 11 रुपए तक बढ़ाने की समरी तैयार की है। ऐ मेरे कप्तान, आप पेट्रोल की बढ़ती कीमत का एहसास करें। आपने सादगी का ऐलान किया, उसके लिए गाड़ियां बेची, भैंसें नीलाम की, अच्छा किया, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ही आपने अपने जहाज की मुरम्मत के लिए 40 करोड़ मंजूर किए, तो आपके वसीम अकरम ने अपने हेलीकॉप्टर की 7 करोड़ 60 लाख रुपए की महंगी तरीन इंश्योरेंस करवा डाली। ऐ मेरे कप्तान, आप अपनी कही हुई बात का एहसास करें। मेरे कप्तान के लिए और किन मसाइल का एहसास करना जरूरी है, ये बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब, मुस्लिम लीग नून से मियां जावेद लतीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जो आज एक और तख्ती पर तख्ती लगा बैठे हैं। माजरा क्या है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अपने कप्तान से दरख्वास्त की थी कि चंद चीज़ों का एहसास किया जाए। आज बड़ा इवेंटफुल डे था, आज बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें थी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोयटा गए, ग्वादर गए और वहाँ पर चंद मनसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया। मैं उसकी डिटेल ज़रा थोड़ी सी आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसके अलावा और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं।
ان میں آج ماشاءاللہ کابینہ کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. ہماری کابینہ میں اعجاز شاہ صاحب کو فیڈرل منسٹر کا عہدہ دے دیا گیا ہے, پارلیمانی افیئرز کے وہ فیڈرل منسٹر ہوں گے. اب اعجاز شاہ صاحب کون ہیں, یہ پروگرام میں آگے چل کے آپ کے ساتھ بات کریں گے. بلوچستان سے خبر یہ ہے کہ عبدالقدوس بنزنجو صاحب جو کہ اسپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے, انہوں نے گلا شکوہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ پارٹی کس طرح چل رہی ہے اور حکومت کس طرح چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اچھی خاصی دراڑیں نظر آنا شروع ہو چکی ہے, اتحاد کے ساتھ بھی اور اپنی پارٹی کے اندر بھی. یہ بھی آگے چل کے آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وفاقی وزیر کے حوالے سے یہ خبر آج اخبار کے اندر آئی ہے کہ جناب نیب کے پاس ان کا پورا انکوائری کا تھدا یا پورے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ میرے پاس اس وقت یہاں پہ موجود ہیں, اور اگر اس کو کوئی پڑھ لے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ میرے کپتان عمران خان صاحب نے بھی اس کو پڑھا ہوگا, تو وہ ایک دفعہ شوق میں ضرور چلے جائیں کہ ان کے وفاقی وزیر کے اوپر کتنے سنگین قسم کے الزامات ہیں. لیکن وہ ان کے حوالے سے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے, چونکہ ساؤتھ پنجاب کی جو کولیشن ہے, جو اتحادی وہاں سے آئے ہیں, اس میں وہ شخص بڑی اہمیت رکھتے ہیں, تو ان کو تھوڑی سی چھوٹ میرے خیال میں میرے کپتان دے ہی رہے ہیں. آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. اپنے مہمانوں کو تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, وہ میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب نوجوانوں کے امور کے حوالے سے وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شعلہ رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, باہر کا دورہ کر کے آئی ہیں اور کافی فریش لگ رہی ہیں. میرے خیال میں اچھی آرگومنٹ ہوگی آج کے پروگرام کے اندر. اب میں آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے وزیر اعظم کے امپورٹنٹ جو آج انہوں نے دورے کیے. سب سے پہلے کوئٹہ تشریف لے کر گئے. کوئٹہ میں جا کے سی پیک کے مغربی روٹ کا انہوں نے افتتاح کیا اور کوئٹہ یوب ہائی وے کا سنگ بنیاد رکھا. اس کے بعد وہ گوادر گئے اور گوادر میں انہوں نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد رکھا. بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. اب ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اسی ہائی وے کا جس کا افتتاح کوئٹہ میں جا کے آج وزیر اعظم نے کیا, سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یوب میں یوب ٹو کوئٹہ کا جو انٹرسیکشن تھا اس کا 31 دسمبر 2015 کو سنگ بنیاد رکھا تھا. یہ پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا ہے. اس کے بعد گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جس کا انہوں نے افتتاح کیا ہے, یہ اس وقت آپ کے سامنے یہ خبر ہے. یہ جناب آج سے 1 سال پرانی خبر ہے, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں وہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے 1 year ago. تو اس میں لکھا ہوا ہے جی چائنا پرووائڈز گرانٹ آف 22 بلین, 22 ارب روپے کی گرانٹ اس وقت دی گئی تھی, اپروو ہوئی تھی جب شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم تھے, اور اس دور میں یہ گرانٹ الاٹ ہوئی تھی. آج خان صاحب نے جا کے اس کا فیتا کاٹا ہے جا کے, لیکن اس ساری چیز میں ظاہری بات ہے وہ سابق گورنمنٹ کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کریں گے. تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہوئی. اب میں ڈار صاحب آپ کی پارٹی کے اوپر, میں سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتا ہوں. آپ کی پارٹی, آپ کی حکومت کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ جناب تختی پہ تختی لگا رہے ہیں, کیونکہ ابھی اب کچھ ہے نہیں ابھی دکھانے کو, اور اپنا جو ایک پروجیکٹ تھا پشاور والا BRT وہ تو ظاہری بات ہے دکھانے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ تاریخ پہ تاریخ سنی دیول کا ڈائلاگ بار بار یاد آ جاتا ہے, وہ تو دکھانے قابل نہیں ہے. تو پھر اس تختیوں پہ تختیاں لگ رہی ہیں. تو سر یہ کیا بات ہے, بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, اسی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, پرانی گورنمنٹ کے کیے ہوئے کاموں کے فیتے کاٹے جا رہے ہیں؟ دیکھیں منصور, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن منصوبوں کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں, پہلے تو یہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ یہ قومی منصوبے ہیں. یہ کسی فرد واحد, یا اگر آپ میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی اپنے ذاتی پیسے سے یہ منصوبے نہیں لگائے کہ ہم کہہ رہے ہوں جی کہ ان کے ذاتی پیسے سے یہ منصوبے لگے. اور آج عمران خان صاحب جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک SOP ہے کہ جب آپ اگر کہیں بھی پرائم منسٹر جاتے ہیں, اگر کسی منصوبے کا افتتاح ہوتا ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے, تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. لیکن جس سنگ بنیاد کی آپ بات کر رہے ہیں 2015 میں ایئرپورٹ میں, میرا یہ ماننا ہے کہ میاں صاحب نے خود اپنے ہی تختی پہ تختی 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, تو وہ کئی دفعہ اپنے منصوبوں پہ بھی سنگ بنیاد رکھتے رہے ہیں. آپ کا ہی چینل دکھاتا رہا ہے ماضی میں. تو عمران خان صاحب کو اگر وہاں بلایا گیا ہے, پرائم منسٹر کو بلایا گیا, اگر تو 3 سال میں ان منصوبوں پہ کوئی خاطرخواہ ایئرپورٹ کی ابھی جس کا ذکر ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کام ہو رہا ہوتا, تو شاید آج وزیر اعظم کو سنگ بنیاد یا اینٹ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں اصل بات یہ ہے
کہ منصور پروجیکٹس کو ختم کرنا, اسے منطقی انجام تک پہنچانا, یہ امپورٹنٹ ہے رادر دین ہم کلیم کریں جی یہ بھی ہمارا منصوبہ تھا, یہ بھی ہمارا آئیڈیا تھا. اگر آپ نے بات کی ہے یوتھ افیئرز کی, میں پرائم منسٹر کے ساتھ یوتھ افیئرز دیکھ رہا ہوں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ نوجوانوں کے لیے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کا اعلان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ پی ایم ایل این والے کہیں گے جی یہ تو ہم بھی یوتھ کے لیے کچھ کہہ رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہم چاند پہ پہنچا دیں گے تو پھر کلیم کریں گے جی نوجوان پہلی دفعہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں. I mean, you don't go for reinvent the wheel again and again. آپ جو ان کی اپروچ تھی یا جو ان کی اسٹریٹجی تھی یا جو انہوں نے بہتر سمجھا, انہوں نے وہ منصوبے کیے اپنی اپروچ سے کیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے طریقے سے کریں گے, لیکن جو کوئی آن گوئنگ پروجیکٹس چل رہے تھے اس کے لیے پرائم منسٹر کو بلا لیا جاتا ہے, تو اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک صحیح کہا آپ نے. ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر کم از کم دو سوال, یہ تو کم از کم آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ اس چیز کی پلاننگ جو تھی وہ پچھلی گورنمنٹ میں ہو رہی تھی اور آپ لوگوں نے آج جا کے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا. چلیں اگر اس کو میں اس طرح لے لوں تب ٹھیک ہے, یہ اس کی ورڈ کنسٹرکشن میں سمجھتا ہوں جی. چلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پیک ہے جو ماشاءاللہ پاکستان کا گیم چینجر منصوبہ ہے, پھر وہی کہوں گا یہ قومی منصوبہ ہے, اس میں پیپلز پارٹی کا بھی رول ہے, پیپلز پارٹی کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے, پی ایم ایل این نے بھی اپنے دور میں اس میں کام کیا, ان کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے. اب انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال ہمارے پاس ہیں, ہم بھی اس پہ کام کریں گے. 5 سال بعد مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ہمیں بھی کریڈٹ دیں گے. تو اور ڈاکٹر صاحب یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیونکہ آپ میں سمجھتا ہوں سیاست نہیں ہونی چاہیے. بالکل ویری گڈ ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے اچھا لگا آپ نے یہ بات کی, ایک میچورٹی کی نشانی ہے, ایک اچھے سیاستدان کی نشانی ہے کہ وہ کم سے کم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتا ہے. کاش ویسے یہ میچورٹی خان صاحب بھی دکھا دیں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو الیکشن کمیشن کے جو نمائندوں کے حوالے سے گفتگو شنید کرتی ہیں وہ جا کے کر لیں. ہاں صاحب یہ میری جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے نا یہ میرے لیڈر عمران خان نے کی ہے. اگر میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو کریڈٹ گوز ٹو مائی لیڈر عمران خان. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کروں تو میرے استاد تو سیاست میں وہی ہیں, اور میرے وہ آپ کے استاد ہیں, میرے کپتان ہیں سر, وہ ایسی ویسی بات ہے, میرا بھی ریلیشن میرے بھی کپتان ہیں, استاد بھی ہیں. اچھا ویسے میں اس سے پہلے کہ مجھے پتا ہے میں ٹائم لے رہا ہوں جاوید عزیز, آپ نے فرمایا آپ یوتھ کے حوالے سے کر رہے ہیں, تو یوتھ کے حوالے سے سر کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی میں یہ چیزیں اٹھا کے دیکھتا ہوں, انہوں نے جو یوتھ کے حوالے سے کیا, انہوں نے ایجوکیشن انڈومنٹ اسکالرشپ بنائی, انہوں نے یلو کیپ اسکیم نکالی, سافٹ بزنس لونز دیے, ایجوکیشن فاؤنڈیشن واچرز نکالے, لیپ ٹاپ اسکیم, گرین ٹریکٹر, پلان 9, پلان 10, آئی ٹی, وینچر کیپٹل, یوتھ انٹرنشپ, یہ ساری چیزیں انہوں نے یوتھ کے لیے کی. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں یوتھ کے لیے؟ دیکھیں میرا ون لائنر جواب ہے. اگر پی ایم ایل این کے یہ تمام یوتھ کے لیے جو منصوبے ہیں یا انیشیٹو ہیں جن کا آپ بڑا نام لے رہے ہیں, اگر یہ بڑے زبردست ہوتے, بڑا اچھا چل رہے ہوتے, تو پاکستان کا جو کامن ویلتھ کا گلوبل یوتھ انڈیکس میں ڈراپ آیا پچھلے 5 سال میں, قوم کو اور نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں 2013 میں جو پاکستان کا گلوبل یوتھ انڈیکس تھا ڈیولپمنٹ کا, وہ 89 نمبر پہ تھے ہم منصور, اور اب 154 نمبر پہ آ گئے ہیں. تو اگر پاکستان میں پی ایم ایل این کے یوتھ ڈیولپمنٹ کے یہ جتنے بھی آپ نام لے رہے ہیں یہ سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ انیشیٹو تھے. جس کمپریہنسو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد نوجوانوں کے سامنے رکھیں گے کامیاب جوان کے ساتھ, اس میں ہم نے 3 چیزوں کو لیا ہے, ایجوکیشن کو, امپلائمنٹ کو, سوشل انگیجمنٹ کو. 3 E's کی میں بات کر رہا ہوں. سکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں, انہوں نے اپنے وقت میں سکل ڈیولپمنٹ کی جو اپروچ کی آپ کے سامنے ہی ہے, کس طرح کا ڈراپ آیا ہے گلوبل یوتھ انڈیکس میں ڈیولپمنٹ میں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے بہتر کریں گے. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں منصور آپ کے پروگرام میں پاکستان کے نوجوانوں سے وعدہ کر رہا ہوں, لیپ ٹاپ تو نہیں ہم بانٹیں گے, لیکن سکل ڈیولپمنٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کے اتنا امپاور کر دیں گے یہ خود سے اپنا لیپ ٹاپ لے سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ لیپ ٹاپ ابھی بانٹ رہے ہیں, ابھی بھی بانٹ رہے ہیں لیپ ٹاپ, مجھے اجازت دیجیے گا میں آگے وہ ان کے پرانے جو لیپ ٹاپ تھے وہی ہیں, ہم نہیں بانٹ رہے ہیں, وہ یونیورسٹیز والے بانٹ رہے ہیں. مجھے آپ نے دیکھا کسی پروگرام میں؟ میں نے فاروق حبیب صاحب کو دیکھا, وہ آپ کی پارٹی میں, فاروق حبیب صاحب کو دیکھا, وہ آپ کی پارٹی میں.
लेकिन मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ने उन्हें बुलाया होगा, ये तो यूनिवर्सिटी का कह ले इस्तेकाक है, उन्होंने लैपटॉप पे बांट दिए इधर आगे। चलें ठीक है सर, कोई मसला नहीं। खैर है, अगर इन्होंने नून लीग वालों ने इस पे नंबर टांगे तो आप लोग भी टांगे, उसमें ऐसी कौन सी बात है, ये पॉलिटिक्स में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मियां साहब आप हम इंशाल्लाह ताला नंबर नहीं टांगेंगे। हाँ साहब, हम इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो है ना इनिशिएटिव या नारेबाजी नहीं करेंगे, वो काम करेंगे जिससे नौजवानों का फायदा हो, कौम का फायदा हो, और कोई ऐसा पॉलिटिकल। मैं आता हूं एक रखिए आपके पास, आपने नौजवानों को कितना मोटिवेट किया है, ये मैं अभी प्रोग्राम में आगे चल के एक चीज आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूं आप लोगों ने नौजवानों को कितना मोटिवेट किया। मियां जावेद लतीफ साहब, डार साहब की कम से कम एक तो उन्होंने जो ग्लोबल इंडेक्स के हवाले से बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 89 से वो रैंकिंग 154 पे चली गई आप लोगों की स्कीमों की बदौलत। और दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का पैसा नहीं है, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। अब वजीर आजम कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, शाहिद खान अब्बासी साहब हो, तो अगर इमरान खान साहब भी अगर आज जाके फीता काट रहे हैं, एहसन इकबाल साहब की ट्वीट्स मैंने देखी जिसपे वो बड़ा इसका तस्करा कर रहे थे कि जनाब खान साहब हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके फीते काट रहे हैं। नहीं देखें मंसूर अली खान, अगर तो ये अप्रोच हो ना जो आसमान डार बात कर रहे हैं, छोटा भाई है, तो अच्छी बात है कि अगर कोई पिछली हुकूमत अच्छा काम करती है तो उसको सराहना चाहिए, उससे पिछले किसने अच्छा किया तो उसको भी सराहना चाहिए। आज अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको भी सराहेंगे, और अगर आज किसी से अच्छा नहीं हो रहा तो उसको बताएंगे ज़रूर कि आप ये गलत कर रहे हैं। अब आ जाएँ जो आप बात कर रहे हैं कि ये आसमान ने जो बात की कि ये पैसे किसी की जेब से नहीं मंसूबों पे लगे थे, ये रियासत पाकिस्तान के पैसे थे, तो मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ ने जो कर्ज़ लिया या पिछली हुकूमतों ने जो कर्ज़ लिया वो पाकिस्तान के लिए लिया ना, मंसूबों के लिए लिया, कोई अपने लिए अपनी ज़ात के लिए तो नहीं लिया। उस वक्त भी यही कहना चाहिए कि ये रियासत पाकिस्तान के लिए सफ़र किया गया। अब आ जाए एक और चीज़, बड़ी ये खासा पिछले 8 माह से ख़ास तौर पर मैं सुन रहा हूँ, और झूठ पे झूठ जब वो बोलते हैं, जब ये कहते हैं ना कि मेरे तो सियासी उस्ताद हैं, तो मुझे शर्म आती है कि आसमान से मेरा भी बड़ा अच्छा तल्लक है, उसे उस्ताद नहीं कहना चाहिए, झूठों का उस्ताद तो वो हैं। किस तरह मैं अर्ज करता हूँ, मैं बड़ा सख्त लफ्ज़ कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने सख्त लफ्ज़ बोला है दुखी दिल से, मैं कहना नहीं चाहता, मेरी आदत नहीं है ये, मगर मुझे ये बताएं कि आप जब ये कहेंगे कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा होने जा रहा है, जब आप ये कहेंगे कि मैं करूँगा और उससे पहले ये सारे काम हो चुके होते हैं, तो फिर आप ये नौजवान नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, झूठ से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं पहली दफ़ा मैंने देखा है कि असेंबली फोरम पे लोगों को झूठ बोलते, आज की हुकूमत के लोगों को मैंने पहली दफ़ा देखा। अभी आपने एक मिनिस्टर का जिक्र किया, मैं वो रहीम यार खां से जो हैं, जी। मैं जिक्र करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि तस्करा उसका आ गया तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, आज भी एक नए वज़ीर साहब जो आए उनका भी तस्करा होना लाजम है कि परवेज़ मुशर्रफ के कौन थे या किस तरह, ये भी साहब जो रहीम यार खां से हैं ये भी परवेज़ मुशर्रफ के कितने करीब थे। मगर मुझे ये बताएं यार कि बाकी अपोजिशन के लोगों की आप इन्वेस्टिगेशन किए बगैर सिर्फ इल्ज़ाम आ जाए तो आप उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती है तो फिर भी पकड़ने की किसी को जरूरत नहीं होती। ये इस तरह का तजाद जो है, क्या ये पाकिस्तान को इत्तेसाब की तरफ लेके जा रहा है या इंतकाम की तरफ लेके जा रहा है? यही रोना आज हमें है इस बात पे कि खान साहब आपको जैसे कैसे भी मसलत हो गए आप पाकिस्तानी कौम पे, आप इलेक्ट होके आ गए, आप जो भी कहते हैं हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर खुदा के लिए आप खारजा पॉलिसी के हवाले से भी झूठ बोलें, आप दाखिला पॉलिसी के हवाले से भी झूठ बोलें, आप लोगों को रोजगार देने के हवाले से भी झूठ बोलें। आप ये कहते हैं कि जनाब जो गरीब है उसको हम रोटी देने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए मुर्गियां बकरियां दे रहे हैं। और भाई बात यह है, अगर आप चोलस्तान में, अगर आप थर में इस तरह का कोई एजेंडा लेके जाते हैं जहां काश्तकारी नहीं होती, जहां पानी नहीं है, जहां किसी को रोजगार कमाने के मौके नहीं है, मुझे समझ आती है, मगर आप मईशत को बेहतर करने की आप बात करते हैं, क्या इससे मईशत बेहतर होगी? मुझे ये बताएं कि जो मिडल मैन है खान साहब, खुदा गवाह है जो रेट्स रोज बढ़ रहे हैं, जिस तरह सब्सिडी, ये मजाक उड़ाते थे ना सब्सिडी का, और भाई रियासत, कोई भी रियासत हो उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट,
इनमें सब्सिडी देती है देखिए, अपने मैं लोगों इजाजत को रिलीफ दीजिए। देने के शैला लिए। रजा साहिबा, मैं थोड़ा सा टॉपिक को थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता हूं। एजाज शाह साहब को आज वफाकी वजीर बना दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है इसके ऊपर कि जी एजाज शाह साहब जो है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनका नाम लिया था और उनके ऊपर उंगलियां उठाई थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको हाई कमिश्नर बना के भेजा था, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। क्या एतराज है आप लोगों का इस नए वफाकी वजीर पे? एक तो ये है कि इनकी गवर्नमेंट है, जिसको भी करें, सिर्फ एक एजाज शाह साहब की क्या बात कर सकते हैं। मयारात की बात हो रही है। कराची में एक शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है, और 82 अरब रुपए के खुर्द बुर्द के मामलात हैं मुख्तलिफ जगह। फरवरी 2019 में ये सारी बातें हुई उनके लिए, मार्च में उनको सितारा इम्तियाज मिल गया, तो कोई मसला नहीं है। और काफ़ी उन पे केसेस हैं, अगर उनकी तफसील आप दे दें तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वरना उस्मान डार कहेंगे मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। तो हम यही चाहते हैं। शैला साहिबा, वैसे इस तरह के भूत और इस तरह के स्केलेटन्स जो हैं वो सबकी कबर्ड्स में भरे पड़े हैं, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो स्केलेटन जो थे वो पुराने पाकिस्तान के साथ थे, वो बुरे लोग थे। अच्छा। अब ये एक नया पाकिस्तान है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो बहुत लोग थे जो तहरीक इंसाफ में थे, वो बेचारे कहाँ रह गए। और पंजाब की भी गवर्नमेंट में आपको वो लोग जो शुरू से चले थे तहरीक इंसाफ में, शैला साहबा, लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी भी तो करें ना, अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करें। आप लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जब रुकनियत देते हैं तो फरियाल तालपुर साहिबा का नाम डाल देते हैं, जबकि आपको पता है कि उनके खिलाफ इस वक्त हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन हो रही है नैब की, इसके बावजूद उनका नाम डाल देते हैं। ये नाइंसाफी नहीं है क्या? अच्छा देखिए, इन्वेस्टिगेशन होना एक अलग बात है। अच्छा। और वो आप मेरे खिलाफ भी शुरू कर सकते हैं। ठीक। वो आप मेरे खिलाफ भी शुरू कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत रोज़े रोशन की तरह आया है। और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, फरियाल साहिबा इससे पहले भी जो है अपना तमाम रिकॉर्ड दे चुके हैं। हस्बैंड को उनसे 20 साल का रिकॉर्ड मांगा था, वो भी दिया गया। इससे पहले भी उन्होंने सारी अपने जो उनसे मांगा गया था वो दे दिया। हस्बैंड का जो रिकॉर्ड था 3 साल पहले मांगा था, तो अब क्या निकालना है ये देखना है। निकालना, मुझे एक ब्रेक लेने दें। मुझे समझ आया, इजाजत दीजिए। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आगा सिराज दुरानी के पास से क्या मिला, डॉक्टर आसिम के पास से क्या मिला और शर्जील मेमन के पास से क्या मिला। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूं, उसमें आपको बताता हूं क्या निकला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनसे कुछ निकले ना निकले, लेकिन महंगाई की वजह से गरीब का जनाजा जरूर निकल गया है और निकलने मजीद वाला है, क्योंकि आने वाले वक्तों में जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही है, डॉलर ने आज 143 भी टच कर लिया है। और बिजली के बिल जो इन गर्मियों में, जो कि शुरू हो चुकी हैं गर्मियां, अब जो आने वाले हैं, वो सिर्फ पसीना नहीं निकालेंगे गरीब का, बल्कि खून भी निकालेंगे। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले उस्मान डार साहब हमें फरमा रहे थे कि नौजवानों के लिए बड़ा कुछ इन्होंने प्लान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो पिछली हुकूमतों के अंदर नहीं हुआ। एक हकीकत ये ज़रूर है कि आज के नौजवान के अंदर जो बदतमीज़ी और अल्फाज का जो चुनाव वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रमोट किया है, शायद वाकई इससे पहले ज़्यादातर सियासी जमातों में नहीं था। मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ हद तक ज़रूर था, उनके अंदर भी चंद ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते रहे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नौजवानों को आज बात करने का सलीका सिखाया गया है, वो शायद इससे पहले कभी नहीं था। इसकी ताज़ा मिसाल जवाद अहमद साहब, जो कि एक मशहूर सिंगर हैं पाकिस्तान के, एक जाना माना नाम है और अब सियासत के मैदान में भी कदम रख चुके हैं। उन्होंने फैसलाबाद के अंदर एक तकरीब में शिरकत की और जब वो डाइस पे खड़े हुए तकरीर कर रहे थे तो गलती उनसे ये होगी कि उन्होंने मेरे कप्तान के बारे में चंद अल्फाज बोल दिए। वहां पर मेरे कप्तान के बारे में, वजीर आजम के बारे में, खबरदार अगर किसी ने कुछ कहा तो, वरना माइक आपसे छीन लिया जाएगा। ये जवाद अहमद साहब के साथ हुआ। उस्मान डार साहब, मुजम्मत करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वाक़े की, लेकिन कोई लफ्ज़ नहीं आया आपकी पार्टी की जानिब से।
منصور میں معذرت سے سن نہیں سکا کہ جواد صاحب کیا کہہ رہے تھے, اگر آپ مجھے بتا سکیں. انہوں نے جواد صاحب کرٹیسائز کر رہے تھے جی, جواد صاحب کرٹیسائز کر رہے تھے وزیر اعظم کو, ان کی حکومت کو, اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو. وہ ظاہری بات ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. میرے خیال میں آرٹیکل 19 ہے شاید جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اظہار خیال کر سکیں. دیکھیں میں ذاتی طور پہ اس عمل کی ضرور کنڈیم کروں گا. اب جواد صاحب کا حق ہے, وہ اس ملک کے آزاد شہری ہیں, وہ کنڈیم کر سکتے ہیں, کریٹیسائز کر سکتے ہیں. وہ اس لیے منصور وہ ٹیکس پیئر ہیں, اس ملک کے ٹیکس پیئر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے. اگر ہماری کسی پالیسی سے انہیں اختلاف ہے تو وہ جو بھی تھے پی ٹی آئی سے, لیکن پبلک سے جو ریئیکشن آ رہا تھا, جو میں سن رہا تھا, اس سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پبلک اس چیز کو سپورٹ کر رہی تھی. لیکن سٹل میں کنڈیم کرتا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت میں, یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں جہاں تک آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. نہیں میں ایک منٹ, میں مہنگائی کی بات نہیں کر رہا, میں ڈاکٹر صاحب میں مہنگائی کی بات نہیں کر رہا, میں اس ٹیمپرمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ لوگ پروموٹ کرتے ہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہ چیز صرف یہاں پہ نہیں ہے, یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے, وہاں پہ بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو, جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو. دیکھیں میں ویسے تو آپ کا دل سے مشکور ہوں, آپ کی جو خصوصی محبت ہے ہم پی ٹی آئی والوں کے ساتھ. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو میرے بھائی کو لگ رہا تھا ہم اپوزیشن ٹھیک سے نہیں کر رہے. آج گورنمنٹ میں ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے, آپ پازیٹیو تنقید کرتے ہیں, اس سے ہماری اصلاح ہوگی. لیکن دیکھیں یہ یوتھ کی جہاں تک بات ہے, پیپلز پارٹی میں, پی ایم ایل این میں واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے, جس سوشل انگیجمنٹ کی میں بات کر رہا تھا, جن 3 ایز میں سے ہم نے سوشل انگیجمنٹ پہ کام کیا, یہ یہی ہے. اگر ہم اس ملک میں جو نوجوانوں میں فرسٹریشن ہے یا واٹ ایور, تو اس میں ہمیں انہیں انگیج کرنا ہے. اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیجیے گا, میں شیلا رضا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, شیلا رضا صاحبہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہیں. جی شیلا صاحبہ. دیکھیے ورکرز کو کیسے جو ہے شے نہیں ملے گی جب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ گل افشانی کریں اور اس کو جو ہے عمران صاحب جو ہیں پروان مزید چڑھائیں, پھر اس کے اگلے دن وہ خود کہیں کہ قائد اعظم جیسا سوکھا سا منہ بنا لیا تھا. بھائی اس کے بعد پھر ہم جیسے لوگ کہیں گے تو آپ جیسا بوٹاکس زیادہ بنائیں. تو یہ ساری باتیں اوپر سے نیچے آتی ہیں. اور میں عثمان ڈار صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ کا 3E ہے, 3 ایز, یہ 5 ایز ہمارا پروگرام تھا, یہ جو ہے یہ بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام, اس میں نوجوانوں کو اسکلڈ کیا گیا اور ان کو ڈیورنگ دا ٹریننگ اسٹائپنڈ دیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کا کامیاب ترین پروگرام ہے جس کو آپ کو پتہ ہے سندھ میں آپ کا کتنا بجٹ ہے یوتھ کا. آپ ذرا خاموش ہو جائیں, جی ذرا آپ خاموش ہو جائیں, میری بات سن لیں. نہیں میرے آپ پہلے بات سن لیں, چلے آپ منصور مجھے موقع دینا ان کے بعد, اور میں میرا ڈومین اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ بھی سب سے پہلے سندھ میں ہے. 14 یونیورسٹیز ہم نے 10 سال میں بنائی ہیں. اور یہ جو آپ انڈے مرغی کرتے پھر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, سندھ میں 2010 سے 2 UC سے شروع ہوا تھا, یورپی یونین کے تعاون سے یونین کاؤنسل بیس پاورٹی ریڈکشن پروگرام, جس میں ڈومیسٹک سطح پر جو ہے وہ جو ہے غربت کو ایڈریس کیا گیا ہے. شیلا صاحبہ اس میں تھر بھی شامل تھا. انٹرسٹ فری اسمال لون دیے جاتے, 6 لاکھ سے زیادہ بینیفیشریز ہیں اس کے, سکسیسفل اسٹوری. اور آج یہ پروگرام 17 ڈسٹرکٹ میں, اگر یہ غلط ہوتا تو یورپی یونین پیسہ نہ لگاتا. جی ٹھیک ہے, میاں جاوید لطیف صاحب جی. یہ ویمن اکنامک امپاورمنٹ پروگرام. گزارش ڈاکٹر صاحب آپ بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب کی بات سننے جلدی. جی ڈاکٹر صاحب جلدی سے بولیں. ایک سیکنڈ عثمان, دیکھیں میں شیلا رضا صاحبہ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں, میں شیلا رضا صاحبہ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں, دل سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے یہ جو کہہ رہی ہیں ہم پیپلز پارٹی یوتھ کے لیے کام کریں, لیکن اس وقت یوتھ کا جو بجٹ ہے سندھ کے بجٹ میں وہ صرف 10 کروڑ روپے ہے. 250-300 ارب کے بجٹ میں سے 10 کروڑ یہ میں سمجھتا ہوں سندھ کے نوجوانوں کے لیے ناانصافی. میری ریکویسٹ ہے پلیز اس پہ نظر ثانی کریں بجٹ پہ, نوجوانوں کے لیے پلیز بجٹ بڑھا دیں. KP میں 5 سال میں کتنا تھا؟ بس یہ ریکویسٹ کرنی تھی منصور. وہ ڈاکٹر صاحب وہ پوچھ رہی ہے KP میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی آپ کا بجٹ 10 کروڑ ہے جو آپ لوگوں نے پار کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ سوال کر رہی ہے, عمل ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ سوال کر رہی ہے KP میں کتنا, 5 سال میں KP میں کتنا تھا؟
آپ ماشاءاللہ سب سے زیادہ اس پہ کل پروگرام رکھ لیتے ہیں منصور. چلے میں شیلا کو چیلنج کر کے جاتا ہوں, کل پروگرام کر لیتے ہیں کس صوبے نے یوتھ پہ زیادہ کام کیا پچھلے 5 سالوں میں, اس پہ کمپریہنسو پروگرام. بالکل ٹھیک ہے. جی میاں صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں میاں صاحب کی بات سن لوں. 14 یونیورسٹیز بتا دی. میں میاں صاحب کی بات, جی میاں صاحب. شیلا بیبی, میں گزارش کروں گا جو یوتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پہلے میں یہی مکمل کر لوں. آپ پچھلے 5 سالوں کا خیبر پختونخوا کا بھی بتائیں, پچھلے 5 سالوں پنجاب کا بھی بتائیں. آج خیبر پختونخوا میں کتنا رکھا ہے یہ پوچھ رہے ہیں سندھ سے, یہ آج پنجاب کا بھی بتائیں کہ انہوں نے کتنا رکھا ہے. یہ اگلے پروگرام میں یہ لے کے آئیں فگر. اچھا, میں جو کہنا چاہتا ہوں برداشت آ جائیں گے. جو آپ نے فیصل آباد کے حوالے سے جواد ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جی, وہ صرف سنگر نہیں ہے, برابری پارٹی. انہوں نے اپنی ایک جماعت بھلے وہ شیخ رشید سے چھوٹی جماعت ہے یا بڑی جماعت ہے, وہ ایک بحث ہے. خان صاحب نے بھی ایک سیٹ سے شروع کیا تھا, ان کا جنرل سیکرٹری کبھی نہیں ہوتا تھا. مگر اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ خان صاحب, میری بہن شیلا بی بی نے جو بات کی کہ اسد عمر کے حوالے سے, میں تو بات کروں گا عمران خان کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو کوئی گلہ نہیں ہے اسد عمر سے, چوہان سے یا فواد سے یا دیگر جو بچے ہیں ان سے. مجھے تو گلہ ہے ایک پارٹی کا سربراہ جب خود کرے گا اس طرح کی بات. آپ یہ دیکھیں نواز شریف کو آپ نے مجھے روکا نا, آپ نے مجھے روکا کہ آپ اس کو جھوٹا نہ کہیں. آپ پھر کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہتا نا, لوگ کہہ رہے ہیں. مطلب میں نہیں, جو انہوں نے خود کہا کہ نیچے سے لوگ کیا کہہ رہے تھے, بھائی میں نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ پر یو ٹرن کیا ہوتا ہے, وہ خود فرماتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا میں یو ٹرن, یا یو ٹرن کا کیا مطلب ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں یہ نہیں کہا یار. ایسا یو ٹرن میں جا رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کراچی جا رہا ہوں, چلا میں کوئٹے جا رہا ہوں, اسٹریٹجی چینج کر لی. اچھا میں جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا آپ لوگوں نے جب ووٹ کو عزت دو کی بات کی تھی بعد میں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے, تو نانا اسی پہ قائم ہے. میں کہتا ہوں کیا ووٹ کو عزت دو, کیا کہتے تھے ہم کہتے تھے کہ اس سے اداروں کو استحکام ملے گا, اس سے معیشت اسی طرح کھڑے ہیں آپ کھڑے ہیں. نا چھوٹے میاں صاحب بھی کھڑے. میں بات کرتا ہوں نواز شریف کی, اور میں بات کرتا ہوں نواز شریف کی جب تو بات کرتا ہوں پارٹی کے قائد کی. جب پارٹی کے قائد کی بات کرتا ہوں تو پوری جماعت کی بات کرتا ہوں. میں ایک چیز, ایک جملہ کہنے دے مجھے. یہ بتائیں کہ نواز شریف کے متعلق اس نے, عمران خان نے کیا کہا کہ شلوار گلی ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس نے, میں بتاتا ہوں, میں ایک بریک لے لوں. مجھے نہیں, وہ بار بار مجھے پریشر آ رہا ہے کہ جی بریک بڑا ضروری ہے, کیونکہ بریک نہیں لیں گے تو پروگرام آگے نہیں چلے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک تصویر دکھانی ہے, وہ تصویر بڑی خاص ہے, اور کس طرح سیاست آپ سے کیا کیا کام کرواتی ہے اس تصویر میں آپ کو دکھائیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سیاست کے میدان کی بات ہو رہی تھی, آپ سے کہا تھا کہ سیاست کتنی بے رحم چیز ہے, یہ آپ سے کیا کیا کچھ کروا دیتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. فیصل آباد کی ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں, اس کو دیکھ کے اس کی آپ کی کہانی بھی آپ کے اس کے ساتھ اس کی شیئر کرتا ہوں کہ دراصل میں اس تصویر کی پیچھے کہانی ہے کیا اور کیا کچھ ہو رہا ہے. ناظرین یہ ایک فیملی ہے جن کا بچہ گلے پہ ڈور پھرنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا تھا. اب یہاں پہ پنجاب کے وزیر اعظم سردار عثمان بزدار کھڑے ہوئے, ساتھ ان کے فاروق حبیب صاحب کھڑے ہوئے جو کہ فیصل آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں اور بڑے خاصم خاص ہیں میرے کپتان کے, اور ساتھ وہ ان کے ترجمان کھڑے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے شہباز گل صاحب. ایک عدد چیک 5 لاکھ روپے کا اس فیملی کو دیا جا رہا ہے جن کا بچہ جاں بحق ہو چکا ہے, اور دونوں لوگوں نے کس طرح اس چیک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ جناب ساڑی تصویر کھچ جائے کہ ہم نے یہ 5 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ اس فیملی کو دیا ہے. یعنی کہ ایک تو آپ لوگوں کے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جہاں پہ آپ پتنگ بازی کو روک نہیں سکے وہاں پہ یہ چیک آپ دینے پہنچے ہیں, اور وہ بھی فوٹو سیشن ضرور ہے. فوٹو سیشن بڑا ضروری ہے کہ پتہ لگنا چاہیے کہ جناب 5 لاکھ کا ہم نے چیک دے دیا, اور دو بندے مل کے اس فیملی کو جناب وہ چیک پکڑا رہے ہیں. یہ سیاست کرواتی ہے آپ سے سب کچھ. سیاست اتنی بے رحم چیز ہے. ڈار صاحب اس کی بھی مذمت کریں گے کہ کیا بے شرمی نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ کے جو ہے ایک فیملی جس کے اندر ایک ڈیتھ ہو چکی ہے آپ اس کے ساتھ اپنا فوٹو سیشن کروا رہے ہیں اس طرح. دیکھیں منصور, سب سے پہلے تو مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے یہ سن کے جو آپ نے کہا ہے کہ یہ ڈور گلے پہ لگنے سے جو بچہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے,
اس کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے. دیکھیں تصویر وہ چیک دے رہے تھے, اب کسی نے موبائل پہ کھینچی ہے, یہ اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا وجوہات تھی تصویر کھینچنے کی, ہے بھائی. لیکن میں اس بات کی دیکھیں تصویر کو چھوڑتے ہیں, دیکھیں تصویروں پہ تو پھر اور بہت آگے نکل جائیں گے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں, میں اس بات کا ضرور کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ جو پتنگ بازی ہو رہی ہے اس کے اوپر ضرور قابو پانا چاہیے, اور واقعی یہ خونی کھیل بن چکا ہے. ایک تفریح تھی کسی زمانے میں پتنگ بازی, لیکن آج جو یہ خونی کھیل بن چکا ہے اس کے اوپر ضرور جو وہاں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. تقریباً ہر ضلع میں, چاہے وہ سندھ میں ہے, چاہے وہ کے پی میں ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, تو پتنگ بازی کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے. اور تمام صوبوں میں دیکھتا ہوں سندھ میں بھی پتنگ بازی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جی. ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میاں جاوید صاحب بہت شکریہ. شیلا رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. حقیقت صرف یہ تھی جو آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ سیاست آپ سے کیا کچھ کروا سکتی ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف صرف قصوروار نہیں ہے, نون لیگ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یہ چھوٹے سے چھوٹے پروجیکٹ پہ ٹرانسفارمر لگائیں گے, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر کھچا لیں گے, یا کسی کو ہینڈ پمپ لگا کے دیں گے اس کے ساتھ تصویر کھچا لیں گے, کسی کو لیپ ٹاپ دے رہے ہوں گے وہاں کھڑے ہو کے تصویر کھچا لیں گے, کسی کو موٹر سائیکل کی چابی دے رہے ہوں گے وہاں کھڑے ہو کے تصویر کھچا لیں گے, کیونکہ تصویر کھچانا بڑا ضروری ہے. تصویر نہ کھچائی تو سیاست آگے نہیں چلے گی. لیکن خدا کے لیے ایسے خاندانوں کو چھوڑ دیجئے جہاں پہ ایک بچہ جاں بحق ہو چکا ہو. خدا کے لیے ایسے خاندانوں کو معاف کر دیجئے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.